نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 5 قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اس امت پر اس طرح کے عذاب آئیں گے کہ شکلیں بگڑ جائیں، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسنے کی باتیں اور حالات سامنے آئیں اور مختلف قسم کی آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں یکے بعد دیگر تسلسل کے ساتھ اس امت پر آنی شروع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ وہ 5 قسم کی برائیاں کیا ہیں کہ جن کے آنے سے، جن 5 قسم کی برائیوں کے اندر اس قوم کے داخل ہونے سے اس قوم پر، اس امت پر بڑی بڑی بلائیں نازل، بڑی بڑی آفتیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سمجھا۔ اذا کان المغنم دولا، سب سے پہلی برائی کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے، والامانت مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ امانت دوسرے کی چیز، دوسرے کی امانت، اس کے اندر اس قدر بے احتیاطی ہو جائے گی کہ انسان اس کو اپنی دولت سمجھے گا، اپنے لیے اس کو مال غنیمت سمجھے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کہ جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کہ جس کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی جو اپنے عہد و پیمان پر قائم نہ رہے۔ اور ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافقین کی لسٹ میں، منافقین کی فہرست میں شمار کیا اور فرمایا کہ منافق کی علامت ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامانت مغنما، کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکات مغرما، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا، جرمانہ سمجھا جائے گا، ایسا زمانہ آئے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، جبکہ زکات یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی ذات پر قربان جائے کہ آپ نے صرف 2.5% زکات نکالنے کا حکم فرمایا، 100 میں سے صرف 2.5 اور 97.5 روپے ہمارے۔ اگر اللہ برابر زکات کا حکم فرما دے کہ 100 میں سے 50
کی زکات ادا کرنی ہے اور 50 رکھنے ہیں تو بھی انصاف کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ دینے والے نوازنے والے سب کچھ اللہ کا ہے، بطور امانت کے ہمارے پاس اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ہمارا تو کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں استعمال کے لیے اپنی ضروریات اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہمیں دیا، تو فرمایا والزکوٰۃ مغرماً، کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، جرمانہ سمجھا جائے، ہرجانہ سمجھا جائے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ قیامت کے دن ایک اژدہا بن جائے گا۔ کیسا اژدہا؟ بہت خطرناک، کہ جس کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، جس کی آنکھ کے اندر کالے نقطے ہوں گے، جو اس کے اور زیادہ زہریلا ہونے کی علامت ہوگی، اور فرمایا کہ وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور صاحب مال کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک و انا مالک، کہ میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ تو میرے بزرگ اور دوستو اس قدر سخت وعید ہے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، بل والزکوٰۃ مغرمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، بیوی کی خدمت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اور وہ بیوی اختیارات کے اندر اس پر غالب آ جائے گی، جو چاہے گی وہ منوائے، جائز ناجائز ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، جدھر وہ چلائے گی ادھر جائے، جبکہ تفصیل کا موقع نہیں، وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایک تاریخ کے اندر لکھا ہے، سلطنت بنو امیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی کو سلطنت پر فائز کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کے اختیارات ان کی عورتوں کے ہاتھوں میں آئے، مستورات کے ہاتھوں میں آئے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو اطاع الرجل زوجته، کہ شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، وعق امہ، اپنی ماں کی اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، وہ ماں کہ جس نے اس کو جنم دیا ہے، وہ ماں جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من ابرو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ احسان کا معاملہ کس کے ساتھ کیا جائے، کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا امکا۔ پھر سوال کیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا گیا کہ کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کون زیادہ حقدار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اور جب چوتھی بار سوال کیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کون زیادہ حقدار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کا، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ
کتنا اونچا مقام. اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں جنت رکھی. اگر وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے, وہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. لیکن آج اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَأَمَّهُ, ان 15 برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. وَجَفَاءَ أَبَاهُ, اور اپنے والد کے ساتھ بد اخلاقی نافرمانی سے پیش آئے گا. وَبَرَّ صَدِيقَهُ, اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری سے پیش آئے گا. دوست کے سامنے بڑا بااخلاق بنا ہوا, تشریف لائیے, دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ نعمتیں وہ نعمتیں سب کچھ موجود, اور باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ باپ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر بیٹا محبت کی نگاہ بھر کے اپنے باپ کی طرف دیکھے تو اللہ مقبول حج کا ثواب بڑھاتا ہے. آج یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ برائیاں, یہ 15 قسم کی برائیاں, اللہ کے نبی نے ایک ایک کو گنوا کر فرمایا کہ جب یہ امت ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اس امت کی خیر نہیں ہے. زمین میں دھسنے کے عذاب آئیں گے, زلزلے آئیں گے, سرخ آندیاں آئیں گی, مصیبتیں نازل ہوں گی. سب کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کی